What is Marx's response to Nietzsche's claim that socialism is resentment disguised as justice? لوگ یہ نہیں سمجھتے اور پاکستان کے اندر تو خاص طور پہ یہ نہیں سمجھتے کہ فریڈرک نیچے کے آئیڈیاز در حقیقت بہت ریئیکشنری اور رائٹ ونگ ہیں، اور فریڈرک نیچے کی سوچ نے فیشزم کو جنم دیا، نازیزم کو جنم دیا. تو انفیکٹ 1930s کے اندر دو فلاسفرز تھے جو جرمنی کی زندگی کو ڈومینیٹ کرتے تھے، ایک طرف کارل مارکس اور اس کے سپورٹر، اور دوسری طرف نازیز. اور نازیز جو ہیں ان کے لیے جو کوٹ فلاسفر تھا، جو مین فلاسفر تھا جس کو وہ ہر جگہ کوٹ کرتے تھے، وہ فریڈرک نیچے تھا. تو نیچے بیسکلی بہت سخت رائٹ ونگ آدمی ہے، اس کی تھیریز میں بہت ساری بہت بڑے بڑے فلاز ہیں. ایک تو مثال طور پہ یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن کو نقصان ہوا وہ کسی طرح سلیو مینٹیلٹی سے نقصان ہوا جو کہ یہودیوں نے ہمیں دے دی یا ان کو دے دی. اچھا، اور اس میں وہ کرسچینٹی کو اس طرح سے بلیم کرتا ہے. انفیکٹ کرسچینٹی کے وہ خلاف ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کرسچینٹی کے نتیجے میں یہ پیغام پھیل گیا پبلک کے اندر کہ تمام لوگ خدا کی نظر میں برابر ہیں. تو اگر خدا کی نظر میں برابر ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کی نظر میں کس طرح لا برابر ہو سکتے ہیں یار. تو یہ کہتا ہے اتنا ریڈیکل پیغام تھا، یہ اس پیغام کے خلاف ہے اس ایکوالٹی کے. اور اس کو پڑھ کے مجھے مزہ تو بڑا آیا، ہاں کیونکہ وہ لکھتا بہت شاندار. ہاں، لیکن کوئی ایک راستہ نہیں ملتا لینئر میں، کوئی بندہ کوئی بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ اس کا جو سٹائل ہے رائٹنگ کا، اس کو ہم ایفورزم کہتے ہیں. تو اس میں وہ چھوٹے چھوٹے جملے لکھ رہا ہے جو کہ جن کا ایک دوسرے سے ضروری نہیں کہ کوئی تعلق ہو. کبھی کبھار ایک پیراگراف کا تعلق ہوتا ہے، پھر کوئی اور شروع ہو جاتی ہے. میں نے اس کی پہلی جو کتاب تھی بیونڈ گڈ اینڈ ایول، ہاں وہ میں نے پڑھی، میں تو شدائی ہو گیا یہ کیا لکھا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی. صحیح بات ہے. ایکچولی نیچے کو سمجھنے کے لیے نا جو سب سے اچھی کتاب ہے وہ ہے ڈومینیکو لوسورڈو کی کتاب جس کا نام ہے نیچے دی ایرسٹوکریٹک ریبل. بہت اچھی کتاب ہے. اور دوسرا میرا خیال ہے جو بہت اچھی کتاب ہے وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے انفیکٹ، وہ ہے رچرڈ بولن کا کام. اور ایک تیسری کتاب ہے نیچے دا گاڈ فادر آف فیشزم. یہ تین کتابیں میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ نیچے کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا اس کا جو کانٹیکسٹ ہے نا، اس میں اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو اکثر لوگ اس کو ڈی کنٹیکسچولائز کر کے جب پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں پاتے. کسی بھی فلاسفر کو پڑھنا ہے نا تو آپ کو اس کے پچھلا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. اب میں کوئی نیچے کی کتاب پکڑ کے پڑھ لوں، کوئی جو ہے اس کی برتھ آف ٹریجڈی، مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ پرانے گریس کی بات کر رہا ہے کہ ایک ٹریجڈی ہو رہی ہے اور وہ سارا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہا ہے. پھر جب میں نے گریک ٹریجڈی ساری پڑھی پھر مجھے سمجھ لگی کہ کیا ہو رہا ہے. برتھ آف ٹریجڈی بڑی سینٹرل ہے اس کے پورے فریم ورک کے حوالے سے. پہلی کتاب اس کی وہی تھی. ہاں، اور آخر تک اس کے خیالات اس میں لگ بھگ جڑے رہے. اور وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا نا کہ ڈایونیسین اسپرٹ کو ہم نے ریلیز کرنا ہے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کم بخت ڈایونیسس کون تھا، مگر ڈایونیسس بیسکلی اپولو کا اپوزٹ ہے. اپولو ہے سائنٹیفک تھنکنگ اور ڈایونیسس ہے کائنڈ آف انٹیوٹیو تھنکنگ یا ایموشنز پر بنیاد رکھتا ہے. اچھا، ایک بات اور کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو آرگیومنٹ تھی نیچے کی، یہ تو خیر نیچے پہ اوور آل تنقید ہو گئی، مگر ریزنٹمنٹ والی آرگیومنٹ جو ہے، دیکھو اگر سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ سوشلزم ریزنٹمنٹ پر ہے یا نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ریزنٹمنٹ درست ہے کہ نہیں. یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر میں آپ کو فرض کریں ایکسپلائٹ کروں ساری زندگی، آپ کا کچومبر نکال دوں، ٹھیک ہے، آپ کو استعمال کروں، آپ سے ساری زندگی شرٹیں بنواؤں ٹھیک ہے، اور پھر کریڈٹ سارا میں لے جاؤں کہ یہ تو شرٹ میں نے بنائی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ ریزنٹ تو کریں گے نا، مجھے کریں گے نا ریزنٹ، مگر ایکچولی یو ہیو گڈ کاز ٹو ریزنٹ. So to say کہ socialism is born out of resentment, it does not understand کہ or fails to grasp the fact کہ what مارکس نے جو ثابت کی بات وہ یہ تھی کہ اس سماج میں امیر غریب کا استحصال کرتا ہے. تو پھر غریب ظاہری بات ہے ریزنٹمنٹ فیل کرتا ہے امیر کی طرف.